نظر میری وہ مراد پوری ہو گئی ہے. نظر کیسے پوری ہوگی؟ فرمانے لگے باپ زندہ ہے، کہا نہیں انتقال ہو گیا. فرمایا قبر یاد کہاں ہے؟ کہ وہ بھی یاد نہیں. پھر حضور قبر بھی یاد نہیں. کا گمان کرنا جہاں قبر ہو نا، جہاں قبر کا گمان ہو. فرمایا باپ کی قبر کے پیروں کی طرف چوم لینا، وہ جنت کی چوکھٹ کا نیچے کا حصہ ہے. اور باپ کی قبر کا سرہانہ چوم لینا، وہ جنت کی چوکھٹ کا اوپری حصہ ہوتا ہے. اپنی صبح کا آغاز باپ کی قبر سے کر. ہم تو کھل کے کہتے ہیں. میں ایک بندے کو جانتا ہوں، نام نہیں لوں گا کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگوں کو برا لگ جاتا ہے. مجھ سے ایک کہنے لگا کہ کئی دن ہو گئے نقصان پہ نقصان ہو رہا ہے، 2-3 لاکھ کا نقصان ہو گیا 15-16 دن میں. کیا ہوا؟ میں نے کہا یار ماں کی قبر پہ کب سے نہیں گیا. باپ کی قبر کا تو ہوش ہی نہیں ہے، لیکن جب سے دفن ہوئی ہے ماں کی قبر پہ نہیں گیا. میں نے کہا پھر تعویذ اور وظیفہ نہ پوچھ، جا ہر جمعرات کو ماں کی قبر پہ جایا کر. مجھ سے کہنے کی بجائے نا ان سے جا کے کہنا اماں دعا کر نقصان ہو رہا ہے. اور انہیں راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے ہر 8ویں دن قرآن خوانی کرا. وہ 2 مرتبہ ماں کی قبر پہ گیا. تیسرے ہفتے میں ملاقات ہوئی، کہنے لگے یار بڑا اچھا مشورہ دیا، خدا کا شکر ہے جب سے جانا شروع کیا اللہ نے برکت عطا فرما دی. برکت عطا فرما دی. یہ ماں باپ ہوتے. اور تمہیں ایک بات اور بتا چاہوں اگر یاد رکھنا چاہیں تو چلوں تھوڑا سا آگے، حالانکہ وقت ہو چکا ہے، کل فاتحہ بھی ہونی ہے اور کام کا وقت بھی ہے، میں سب کی ضرورتیں بھی سمجھتا ہوں. تو قبرستان میں جو لوگ چلے جاتے ہیں وہ اپنے لوگوں کا نعرہ انتظار تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ الحاج قاری یوسف جمال صاحب قبلہ. ماشاءاللہ قاری صاحب تشریف لا چکے ہیں. بس میں بات ختم کرنے لگا ہوں، چلوں آگے. سمجھ رہے نا بچے میری بات؟ میرے لال بہت غور سے سن رہے. پوری زندگی کام آئیں گی، پوری زندگی کام آئیں گی. جن کا وقت گزر گیا ان کا تو گزر گیا، ابھی ہمارا ہے. ہم کوشش کریں گے ان باتوں پہ انشاءاللہ عمل کرنے کی. تو جو قبروں میں چلے جاتے ہیں نا تو پھر وہ انتظار کرتے ہیں، وہ انتظار کرتے ہیں. جیسے ہمارے باپ کی قبر ہے اور ہم نہیں گئے اور پڑوس کی قبر والا کوئی گیا ہے تو کہتے ہیں مبارک ہو یار تیرا بیٹا آیا ہے. اور جب پلٹ کے آتا ہے تو اس سے کہتے ہیں جا ہمارے گھر جانا نا، میرے بیٹے کو بھیج دینا، اس کی بڑی یاد آ رہی ہے. میرے پوتے کو بھیج دینا، بڑا پیارا لگتا تھا مجھے. میرے نواسے کو بھیج دینا، اس کی بڑی یاد آتی ہے. لیکن چونکہ ایک فاصلہ ہو چکا ہے ہماری دنیا اور اس دنیا کے اندر، وہ کہتا کہ ہم سن نہیں پاتے ہیں. کبھی پوتے کو بلایا جاتا ہے، کبھی نواسے کو بلایا جاتا ہے، جن سے وہ دنیا میں پیار کرتا تھا. ایک ایک بندے کا انتظار کرتا ہے. اور خدا تمہیں توفیق دے دنیا کے رنگ روغن سے نکلنا. ایک دن قبرستان جایا کرو، اپنوں کی قبر پر ٹھہرا کرو، ان سے باتیں کیا کرو. تمہارے بیٹھنے سے انہیں راحت ہوتی ہے. اور پھر جو تمہیں مانگنا ہو ان سے کہنا ابا یہ چاہیے، دعا کر دینا. جب تم پلٹ کے چلتے ہو، باپ ہو یا ماں ہو، پھر وہ ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے اے میرے مالک یہ میرا بیٹا ہے. جب یہ دنیا میں تھا میرے پاس آتا تھا، یہ باہر جاتا تھا، میں 20 روپے اس کو دیتا تھا، میں 50 اس کو دیتا تھا. جب کبھی میرے پاس آیا میں نے تکیے کے نیچے سے کھل پھیل کر کیلا نکالا، سیب نکالا. میں نے کہا بیٹے چپکے سے کھا لے، کوئی دیکھ نہ لے. کبھی میرے بستر سے خالی نہیں گیا. آج یہ میری قبر سے خالی جا رہا ہے. مالک مجھے غیرت آ رہی ہے. رب فرماتا فرشتوں اس سے پوچھو یہ چاہتا کیا ہے. تو وہ پوچھتا کہ بندے سے بتا تیری کیا مرضی ہے. تو وہ یہ کہتا کہ باپ اگر میرے پاس پاور ہوتی تو میں خالی نہیں جانے دیتا. اے میرے مالک میں تو نہیں دے سکتا مگر تو دے سکتا ہے، تو دے سکتا ہے. مالک اپنے کرم سے دے. اللہ کہتا فرشتوں جب یہ باپ کے پاس آتا تھا وہ اپنی طاقت سے دیتا تھا. آج ہم اپنی شایان شان اسے دیں گے، ہم اپنی شایان شان دیں گے. فرشتے کہتے مالک کیا دینا چاہتا ہے. رب فرماتا اس کا نام اعمال نکالا جائے. نام اعمال نکالا جاتا ہے. رب پوچھتا بتاؤ اس کا نام کون سی جماعت میں ہے. فرشتے کہتے ہیں یہ جہنمی ہے. فرمایا جاتا اسے جنتی لکھ دیا جائے. پھر پوچھا جاتا ہے بتاؤ اس کی نیکیاں کتنی ہیں، گناہ کتنے ہیں. مالک گناہ زیادہ ہے. حکم ہوتا ہے اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جائے. پھر پوچھا جاتا ہے بتاؤ تو صحیح
یہ جنتی ہے کہ جہنمی کا دفتر تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جہنمی ہے. حکم ہوتا ہے اسے جنتی لکھ دیا جائے. پوچھا جاتا ہے یہ ہمارے دوستوں میں ہے کہ دشمنوں میں؟ پھر آواز آتی ہے اے میرے مالک یہ تیرے دشمنوں میں ہے. حکم ہوتا ہے ہمارے دوستوں میں نام ڈال دو. فرشتے کہتے مالک آج ہی آیا ہے, اتنے انعامات دیے جا رہے ہیں, کتنا دے گا؟ آواز آتی ہے چپ ہو جاؤ فرشتوں, اگر میں بھی اتنا دوں جتنا باپ دیتا تھا تو پھر مجھ میں اور باپ میں کیا فرق رکھے گا؟ میں زمانے کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو اپنی طاقت کے مطابق بیٹے کو دے دیتا ہے وہ باپ ہوتا ہے, جو شایان شان دیتا ہے وہ خدا پاک ہوتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت عظمت مصطفیٰ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. بھائی اپنوں کی قبروں پہ جایا کریں, اپنوں کی قبروں پہ جایا کریں. آخری بات جو بہت ضروری بات ہے یہ میں پوری کر دوں. اکثر باپ کے انتقال کے بعد باپ یوں سمجھے ایک جڑ ہے. کیا ہے بولے تھک گئے پیچھے والے لوگ؟ مجبوری میں تو کوئی نہیں بیٹھا نا. ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کرسی ہٹیں گی تب بستر لگے گا تبھی لیٹنے ملے گا. مجبوری میں تو کوئی نہیں بیٹھا نا. بولو یار, ورنہ سلام پڑھ لو, کوئی مسئلہ نہیں. بولے ذرا, مجبوری میں تو نہیں بیٹھے. چلوں میں آگے. باپ ایک جڑ کی طرح ہوتا ہے. جب باپ انتقال کر جاتا ہے نا تو پھر ٹہنیاں بکھر جاتی ہیں. جب تک باپ موجود رہتا ہے نا پھر اولاد ایک درخت سے جڑی ہوئی شاخوں کی طرح ہوتی ہے, اور جب باپ چلا جاتا ہے تو وہی شاخیں بکھرے ہوئے پتوں کی مانند ہو جاتی ہیں. میں سارے بھائیوں سے گزارش کروں گا, باپ گیا ہے تو یہ چمن بکھرنا نہیں چاہیے, یہ محبتیں ٹوٹنی نہیں چاہیے, دوریاں نہیں بڑھنی چاہیے. دولت, جائیداد, پیسہ یہ اپنوں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. یہ اپنوں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اگر کسی کا بھی کوئی کام ہے اور ایک کمزور ہے تو سارے بھائی ساتھ رکھ کے کام کریں. لوگ کہتے ہیں جی مولانا میں نے اپنے ابا کے 40 میں پہنا 50 ڈیگیں بنوائی تھی. بڑا لوگ کھا کے گیا, بڑے لوگوں نے کھایا, بڑے لوگوں نے کھایا. اچھی بات ہے, اچھی بات ہے غریبوں کو کھلانا, قرآن والوں کو کھلانا اچھی بات ہے, لیکن امیروں کو کھلانا اچھی بات ہے. نوت کے کھلانا یہ قطعی ناجائز بات ہے. دعوت کے طور پہ ولیمہ کی طرح دعوتیں دینا یہ قطعی غلط بات ہے. یہ مسئلہ کیا حضرت میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ سمجھیں. یہ ٹھیک ہے کہ آپ غریب کو 4 دے کے 5 دے کے کھلائیں, لیکن تمہیں کیا لگتا ہے ابا خالی بریانی کھلانے سے راضی ہوگا؟ خدا کی قسم تمہاری بریانی کھلانے سے ابا اتنا راضی نہیں ہوگا جتنا سگے بھائی کو اپنے پلیٹ میں اپنے ساتھ کھلانے سے ابا قبر میں راضی ہوگا. یہ اصل ہوتا ہے. جو بیٹوں کو وہ چھوڑ کے گیا ہے وہ اس بات سے راضی نہیں ہوگا ہر بیٹا الگ اپنا بھگونا بنائے. وہ اس بات سے راضی ہوگا میرے سارے بیٹے ایک نہ ایک دن سال میں ایک جگہ بیٹھ کے ایک ساتھ روٹی کھایا کریں. یہ چیز باپ کو سب سے زیادہ راضی کرے. اس پہ دھیان سبھی کو دینا, یہاں سے لے کے پیچھے تک پورا مسئلہ. باپ کے انتقال کے بعد بھگونوں میں اتنی خوشی نہیں باپ کی جتنی پریوار کے اکٹھا ہونے میں خوشی ہوتی. دوسری بات اسی کی بات جو ایک بات کی اسی کا اگلا حصہ میں بیان کرتا ہوں. باپ کے انتقال کے بعد بہنیں محتاج نہیں ہونی چاہیے. بہنیں محتاج نہیں ہونی چاہیے. مجھے نہیں معلوم ہے کہ آپ کی بہنیں ہیں کہ نہیں ہیں, ہے نا؟ ماشاءاللہ اللہ نے 3 بہنیں اور 5 بھائی ابھی سلامت. اللہ حاجی صاحب کے اس پورے پریوار کو سلامت رکھے, اس چمن کو اللہ شاد و آباد رکھے. تو میں ایک بات سبھی سے کہہ رہا ہوں, یہ نہیں میں بلال صاحب سے یا ان کے بھائیوں سے, میں سارے حضور کی امت کے نوجوانوں سے جو یہاں بیٹھ کے سننے ان سے بھی, اور جو سوشل میڈیا کے ذریعے ہندوستان دنیا میں کہیں بھی سنتے, میں سبھی سے یہ کہہ رہا ہوں بھائی باپ کے انتقال کے بعد نا بہنوں کو لاوارث نہیں بنانا ہے. لاوارث نہیں بنانا. اکثر لوگ کہتے ہیں جب باپ چلا جاتا ہے تو بیٹیوں کا میکا اجڑ جاتا ہے, لیکن ہمیں یہ مثال بدل دینی ہے, بدل دینی ہے. جس بھائی کو بھی پتا چلے بہن آ رہی ہے اس کی ذمہ داری ہے وہ یاد رکھ کے جب بہن آتی تھی تو ابا کہاں جا کے کھڑا ہوتا تھا.
جب بہن آتی تھی تو میرا باپ کہاں کھڑا ہوتا تھا؟ اگر تمہارا باپ یہاں سے نکل کر روڈ پہ جاتا تھا تو دوڑ کے روڈ پہ پہنچ جاؤ. اگر وہ بس اسٹینڈ پہ جاتا تھا تم بائک اٹھا کے وہاں چلے جاؤ. اس کو دیکھ کے منہ نہ بگاڑنا, ایسے چہرے سے استقبال کرنا کہ تمہارے چہرے کے اندر اسے باپ کا چہرہ دکھائی دے جائے. خدا کی قسم وہ تیرے لقمے کھا کے راضی نہیں ہوگی, تیرے چہرے میں باپ کا چہرہ دیکھ کے مسکرانے لگے. اصل کام یہ کرنا ہے, اصل کام یہ کرنا. اور آپ کے دروازے پہ آپ کی بہن راضی ہو گئی نا تو قبر میں صرف باپ راضی نہیں ہوگا, مدینے میں رسول پاک بھی راضی ہوں گے, خدائے پاک بھی راضی ہوگا. تو یہ ذمہ داری والے کام جو سب سے زیادہ ہماری قوم کے اندر تباہی پھیلا رہے گا. اللہ توفیق دے. پریوار کو بگڑنے نہیں دینا ہے, بکھرنے نہیں دینا ہے, محبتیں بانٹنی ہے, ایک دوسرے سے پیار کریں, ایک دوسرے سے محبت کریں. ماں باپ بڑی دولت ہے, اس کی قدر کریں. اگر ماں باپ پہ بات کرتا تو اور بھی کئی گھنٹے چاہیے تھے. بس ایک یوں سمجھ لیں, میرے حضور اپنے چچا کے ساتھ چل رہے تھے نا, تو حضور کے چچا حضور کے ادب میں پیچھے تھے. حضور نے کلائی پکڑ کے کہا, چچا میرے پیچھے نہ چلا کرو, تم میرے پیچھے چلتے ہو تو لگتا ہے کہ میں اپنے باپ کے آگے چل رہا ہوں. چچا نے کہا, یا رسول اللہ ایسے کیوں؟ کہنے لگے, لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا چہرہ میرے باپ کے چہرے سے ملتا ہے. حضور نے چچا کی اتنی عزت کی ہے, چچا کی حضور نے اتنی عزت کی. جس نے چچا کو اتنا احترام دیا ہو, اگر باپ اس کا دور پاتا تو وہ باپ کو کتنی عزت دیتا. اب ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے اپنے ماں باپ کی عزت کریں, قدر کریں. فرمایا گیا, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ تمہیں عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے, اور عبادت کے بعد جو سب سے پہلا کام کرنا ہے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے, اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. گویا مشیت کا ارادہ یہ, پوری رات کھڑے ہو کے عبادت کرو, لیکن صبح کو تم نے باپ کو گھور کے دیکھ لیا, میں تیرے سجدے تیرے منہ پہ مار دوں گا. وہ تو یہ کہتا ہے تو عشاء پڑھ کے سو جا, فجر پڑھنے کے لیے مسکرا کے اٹھ, اپنے باپ کا چہرہ ہنس کے دیکھ, تیری پوری رات کو میں عبادت میں لکھ ڈالوں گا, تیری پوری رات کو عبادت میں لکھ دوں گا, پوری رات کو عبادت میں لکھ دوں گا. یاد رکھیے گا, یہ عبادت تب تک ہے جب تک باپ کا چہرہ موجود ہے, جب تک باپ کا چہرہ موجود ہے. یہ چلا گیا تو اس عبادت سے محروم ہو جاؤ گے. پوچھا گیا, یہ کیسے پتا چلے گا اللہ راضی ہے کہ ناراض؟ محبوب فرماتے ہیں, اٹھ کے باپ کا چہرہ دیکھو, اگر تم سے تمہارا باپ راضی ہے تو سمجھ لو تم سے تمہارا خدا بھی راضی ہے. فرمایا اگر باپ ناراض ہے تو سمجھ جاؤ خدا بھی ناراض ہے. خدا کی ناراضگی کا پتہ باپ کی ناراضگی سے چلتا ہے, خدا کی رضا کا پتہ باپ کی رضا سے چلتا ہے. اب میری گزارش ہر شخص سے ہے, امید کرتا ہوں ہر شخص اپنے باپ کی عزت کرے گا, ہر کوئی اپنے باپ کی قدر کرے گا. انہیں کبھی تانا نہ دینا, انہیں کبھی ذلیل نہ کرنا, انہیں کبھی ڈانٹنا مت, ان کے ساتھ کھڑے رہنا. میں تو کہتا ہوں ماں باپ کے ساتھ فرینڈلی رہا کرو, فرینڈلی رہا کرو. کبھی کندھے پہ ہاتھ بھی رکھ کے کہا کرو, ابا بتاؤ کیسی ٹپ رہی ہے. کبھی 5 منٹ دے کے پوچھا کرو, جوانی کے دن بتاؤ, بتاؤ تمہارے کون یار تھے. کبھی پوچھا کرو ان سے یہ بھی. خدا کی قسم تمہارے جو کیپسول اور بوتلیں ہوتی ہیں نا, ان سے ان کو اتنی انرجی نہیں ملتی جتنے تیرے پیار کے لہجے سے ان کو طاقت ملا کرتی. تو آپ اپنے باپ کے ساتھ اس طرح رہیں, فرینڈلی رہیں. ہر کوئی فرینڈلی نہ رہے, یہ ننھے منھے فرینڈلی نہ رہے. کبھی یہ کندھے پہ ہاتھ رکھ, تمہیں ادب کرنا. اور میں بچے بیٹھے ہیں, میں ان سے یہ بات بھی کہہ جاؤں, میرے لال اگر موبائل چلاتے ہو نا تو اس کو نہ چلانا, اس سے زیادہ کوشش کریں کہ آپ کتابیں پڑھیں. اگر آپ موبائل چلائیں گے تو 20 سال بعد تمہیں بھیک مانگنی پڑے گی, اور کتابیں پڑھو گے تو 20 سال کے بعد حکومت کرو گے. تو قلم تمہارے ہاتھ میں آئے گا نا تو پاور تمہاری ہوگی. پھر کمپیوٹر, لیپ ٹاپ, بڑی بڑی چیزیں, ساری ٹیکنالوجی تمہارے قدموں میں پڑی ہوگی. اس لیے میرے بچوں گیم نہیں کھیلنا ہے, کتابیں پڑھنی ہے. ابھی وقت پڑھنے کا ہے, صرف پڑھنے پہ دھیان دینا. آپ کو پڑھیں گے انشاءاللہ, باتیں کریں سارے بچے, وعدہ کریں پڑھیں گے انشاءاللہ. محنت سے سارے بچے محنت سے پڑھیے گا, آپ کامیاب بنیے, پھر ساری خوشیاں تمہاری قدموں میں ہوں گی. آج آپ موبائل کھیلو گے, گیم کھیلو گے, آنکھیں خراب ہوں گی, کان خراب ہوں گے, زندگی خراب ہوگی, آخر میں بھکاری بنو گے, کوئی تمہیں لڑکی نہیں دے گا, پھر تم چوری کرو گے, ڈکیت بنو گے, تباہ کر دیے جاؤ گے, جیل میں پڑو گے. آج کتابیں پڑھنی شروع کر دو, کل حکومت کرو گے. گاڑیاں تمہارے آگے پیچھے ہوں گی, لوگ تمہارے اشارے کے محتاج ہوں گے, عزتیں تمہارے دائیں بائیں رہیں گی. اس لیے سارے بچے پڑھیں, موبائل پھینک دیں. یہ انگریزوں کی چلی ہوئی چالیں ہیں جو ہماری نسلوں کو برباد کرنا چاہتی ہے. ہم انگریزوں کے ارادوں کو پورا نہیں ہونے دیں گے, ہم وہ ارادے پورے کریں گے جو مدینے والے نے ہمیں دیے تھے. پہلا اعلان کیا تھا, اقرا بسم ربک الذی خلق. ہم پڑھ کے دکھائیں گے اور زمانے کو بتائیں گے ہم حضور کے امتی ہیں, ہم نکمے نہیں ہیں, بلکہ ہم کامیاب قوم بن کے دنیا میں آئے. اب آپ پریشان تو نہیں کریں گے, پڑھیں گے انشاءاللہ.
سارے علماء بیٹھے انہوں نے اپنے باپ کا سر اونچا کیا ہے سر اونچا کیا آپ کو بھی سر اونچا کرنا ہے پڑھنا ہے سارے لوگوں کو مولا کریم میری گفتگو میں جو غلطیاں آمدن صاحب لفظاً ہو گئی ہوں مولا معاف فرمائے اس کے صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی سجدے کی فرمائش ہو رہی ہے جلدی سے پورا کر لیتا ہوں ذرا کہہ دیں سبحان اللہ